ٹریڈ ود انجینئر سمر اینڈ ٹیم منی خنانی سیکیورٹی کی ہیڈ آفس ایکویٹی ڈیلر۔ کیا آپ بھی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں۔ ہم آپ کو دیں گے بر وقت بہترین مشورے۔ ہمارے پاس لوئسٹ کمیشن سلیب پورٹ فولیو مینجمنٹ ٹریننگ بھی موجود ہے۔ اکاؤنٹ اوپن اور ہمارے پاس پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں 0333024326۔ السلام علیکم۔ 29 مارچ 2023 کی کال لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کافی عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور جس کے درمیان رمضان کا بھی ایک عرصہ ہے اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، جس کے لیے میں پہلے ہی کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پرسنل جو ہے وہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن جب بھی ہوتی ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ صحیح طرف آپ کی ڈائریکشنز کو مرکوز کیا جائے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک آپ لوگوں کو صلاح مشورہ بھی دیا جائے، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ لائن بھی دی جائے۔ ویسے تو گروپ کے اندر آپ کو ڈے بائی ڈے جو ہے وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی کالز ملتی رہتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کہ کس دن مارکیٹ نیگیٹو ہوگی، کس دن مارکیٹ پازیٹیو ہوگی، اور مارکیٹ میں کب کیا بائی کرنا ہے، کیا سیل کرنا ہے۔ الحمدللہ ہماری 75 to 80% جو کالز ہوتی ہیں وہ آن دا ٹارگٹ ہوتی ہیں، اور ہمارے بائنگ اور سیلنگ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے ہمارے اپنے پورٹ فولیوز سے، وہ اس لیے شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ کو دکھایا جائے کہ واقعی جو ٹارگٹس آپ کو دیے جاتے ہیں وہ ہٹ ہوتے ہیں، اور یہ کبھی کوئی خام خیالی باتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ واقعی کام ہوتا ہے۔ اچھا، خیر، آپ لوگوں سے جب لاسٹ ٹائم میری بات ہوئی تھی غالباً 2 ہفتے پہلے، تو آپ لوگوں کو بتا دیا گیا تھا، مارکیٹ سے ایگزٹ کی کال دی گئی تھی۔ اس وقت انڈیکس کا لیول غالباً 41,900 یا 42,000 کے قریب تھا، اور انڈیکس نے جو ہے متعدد بار جو ہے 42,000 کو ٹچ کیا، اور اس کے بعد وہاں سے ریزسٹ ہو کر واپس آیا، اور بالآخر اس نے 41,500 کا لیول بریک کیا، اور اس کے بعد مستقل انڈیکس نیچے کی طرف گامزن ہے۔ اچھا، انڈیکس ایگزٹ کی کال آپ کو 42,000 پہ یا 41,900 پہ پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ آپ لوگوں کو پروفٹ بکنگ کا بتا دیا گیا تھا، اور اسی لیے بتا دیا گیا تھا کہ مارکیٹ اس وقت اوور باؤٹ ریجن میں داخل ہو چکی تھی، اور مارکیٹ میں ایسا کچھ خاص بائی کرنے کے لیے نہیں تھا، اور مارکیٹ میں مجھے ایسی کچھ آثار نظر نہیں آ رہے تھے اوپر جانے کے، اس لیے آپ کو ایگزٹ کی کال دی گئی تھی۔ لیکن اس کے میری ایگزٹ کی کال کے باوجود بھی مارکیٹ نے 1 سے 2 دن مزید پازیٹیو پرفارم کیا، آپ لوگوں کو نکلنے کا بھرپور موقع دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ نیگیٹو ہوتی گئی، اور پھر مستقل نیگیٹو ہی رہی۔ لیکن الحمدللہ آپ کو ٹائملی کال دے دی گئی تھی، اور تو مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے ٹائم پہ ایگزٹ لے لیا تھا اور کچھ بائی نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارے جو ریکمنڈڈ اسکرپٹ تھے اس میں بائی کیا تھا، اور اس میں اگر انہوں نے پروفٹ لے لیا تھا تو ان کو تو بالکل افسوس نہیں ہوگا۔ ہاں، جنہوں نے 42,000 کے اوپر یا 41,900 پہ بائی کیا تھا جب ہم نے ایگزٹ کال دی تھی، اگر انہوں نے اس وقت بائی کیا تھا تو پھر میں ان کے لیے جو ہے وہ افسوس ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، آج آپ سے بات کرنے کا جو ایک موقع ہے، وہ موقع کہہ لیں یا بات کرنے کی جو وجہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی تھیں، کچھ باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھیں، اور جس کے لیے جو ہے میں آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اچھا، آج جو ہے 29 مارچ ہے، تقریباً رول اوور کے آخری 2 دن رہ گئے ہیں۔ جمعے کے دن مارکیٹ کا جو ہے وہ سیشن کلوز ہو جائے گا، اور پھر اپریل کا جو مہینہ سٹارٹ ہوگا، یعنی کہ 31 کے بعد جو ہے اپریل سٹارٹ ہوگی، یعنی کہ جب منڈے کو مارکیٹ کھلے گی تو انشاءاللہ اپریل سٹارٹ ہو چکا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ امید ہے کہ آپ سب کے رمضان خیریت سے گزر رہے ہوں گے، اور آپ تمام لوگوں کی عبادات اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہماری بھی۔ اچھا، تو آج جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اب مارکیٹ کر کیا رہی ہے۔ دیکھیں، مارکیٹ جب اوور سولڈ ہوتی ہے یا اوور باؤٹ ہوتی ہے، جب مارکیٹ اوور باؤٹ ریجن میں تھی آپ کو ایگزٹ کی کال دی گئی، اور اب مارکیٹ اوور سولڈ ریجن میں آ چکی ہے،
اوور سولڈ ریجن کا مطلب، اوور باؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے اپنی حد سے زیادہ بائی کر لیا ہے، اور اوور سولڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی حد سے زیادہ سیل کر دیا ہے، یعنی کہ مارکیٹ نیچے آ چکی ہے۔ اچھا، اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ 39,800 کا جو لیول ہے، مارکیٹ اس کو جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہی ہے، اور لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 1.5 یا 2 مہینے پہلے بھی جب مارکیٹ اس لیول پہ آئی تھی، تب بھی میں نے آپ کو کال دی تھی کہ اس لیول کے اوپر بائی کیجیے، اور پھر مارکیٹ نے وہاں سے ایک فلائی کیا تھا، اور ماشاءاللہ مارکیٹ نے 42,000 کا جو ہے وہ لیول ہٹ کیا تھا۔ اچھا خیر، میں اب آپ کو اس وقت بھی میں آپ سے یہی بات کی تھی، آپ کو اگر میری پچھلی کالز دیکھیں، اور آج بھی میں وہی بات پہ میں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ اس بات پہ قائم ہوں کہ مارکیٹ کا انڈیکس اور چیزوں کی ویلیو، ہمارے اسکرپٹ کی جو پرائس ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ مارکیٹ کا انڈیکس جس جگہ پہ کھڑا ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہمارے پاس اسکرپٹس کی جو پرائسز ہیں وہ بالکل بھی جو ہے وہ جسٹیفائڈ اس لیے نہیں ہے کہ چیزوں کے ریٹس بہت نیچے ہیں، بہت نیچے ہیں۔ تقریباً یہ چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ بالکل زمین کو لگ چکے ہیں۔ یہ ریٹس اس وقت دیکھے گئے تھے جب میرے خیال میں 2008 کا جب بینکرپسی، ایک جو انٹرنیشنل بینک کرائسس آیا تھا، اس وقت دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد 2017 کے بعد جب کرائسس آیا، نواز شریف کو جب ہٹایا گیا اور عمران خان صاحب کو جب حکومت دی گئی، جب مارکیٹ گری تو جب یہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد کووڈ کے دوران یہ کرائسس دیکھا گیا۔ کووڈ میں بھی ریٹس اتنے نیچے نہیں گئے تھے جتنے ریٹس آج نیچے چلے گئے ہیں۔ تو انڈیکس اس وقت جب کورونا کے اندر 27,000 انڈیکس نے ہٹ کیا تھا، اور اس وقت چیزوں کے ریٹ کم و بیش یہی تھے جو آج ہیں، تو اس وقت کا انڈیکس دیکھ لیں اور آج کا انڈیکس دیکھ لیں۔ مقصد یہ صرف بتانے کا ہے کہ انڈیکس اور اسکرپٹس کی جو ویلیوز ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں۔ ہمیں اب کرنا کیا ہے، اور ابھی اس وقت مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے، یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آج آپ کی گوشہ گزار کرنی ہے۔ دیکھیں، اس وقت اپنے گرد و پیش میں جتنی بھی باتیں آپ سنیں، نظر ڈالیں، ملک کے کرائسس، پولیٹیکل انسرٹینٹی، ڈالر، قرضہ نہ ملنا، IMF کے معاملات، عمران خان کی جی خبریں، PDM کی کچھ خبریں، ملک میں یہ ہو رہا ہے، عدلیہ سے کچھ ہو رہا ہے، فلانا کچھ ہو رہا ہے، مطلب ہر طرف بری خبریں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کہہ دوں کہ میرے خیال میں کسی کے ساتھ اس وقت تک اچھا نہیں ہوتا جب تک بہت برا نہیں ہو جاتا، یا میرے خیال میں یہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت برا ہونا ہی کسی اچھی چیز ہونے کی دلیل بھی ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا، اس سے زیادہ کیا برا ہوگا۔ دیکھیں، پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بینکرپٹ نہیں ہوگا، تو اور ابھی بھی میں اس دعوے پہ اور اس بات پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بینکرپٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، ڈالر کو آپ دیکھیں کہ 285 یعنی کہ 280 اور 290 کے بیچ میں ڈالر کئی دنوں سے جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور ڈالر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ اوور باؤٹ ریجن کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس کا RSI بہت اوپر ہے۔ جب بھی کوئی اسکرپٹ بہت اوپر ایک دم سے جاتا رک جائے، اور پھر وہاں پہ وہ ٹائم اسپینڈ کرنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اس ریٹس کے اوپر جو ہے وہ مال کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈالر میں ٹریڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ، تو اس ریٹ کے اوپر لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، اور سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ابھی کوئی کل بری خبر آئے گی اور مارکیٹ گر جائے گی اور ڈالر پھر اوپر چلا جائے گا، مارکیٹ 350 کراس کر جائے گا، 400 کراس کر جائے گا، 500 کراس کر جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مارکیٹ نے، اور ہماری مارکیٹ کیا کر رہی ہے، ہماری مارکیٹ نے جو بھی چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کیا ہے، اس کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی، ہماری جوڈیشل سسٹم، ہمارے جو ہے پولیٹیکل سسٹم، ہمارا جو ہے وہ IMF کا قرض کا نہ ملنا، روپے کی ڈی ویلیو، ملک کے حالات، دہشت گردی، انفلیشن، غربت، مہنگائی، ہر چیز کو آپ کی مارکیٹ ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے۔ لیکن اگر انفلیشن ہوئی ہے تو انفلیشن تمام چیزوں میں ہوئی ہے، یعنی کہ پیٹرول کے پیسے بھی بڑھے ہیں، دودھ کے بھی، دہی کے بھی، روٹی کے بھی، بریڈ کے بھی، چینی کے، چاول کے، ہر چیز کے ریٹس بڑھ چکے ہیں۔ تو ہمارے اسکرپٹس کو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ تجارت نہیں؟ اگر جو ہے فزیکل چیزوں میں تجارت ہو رہی ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ان میٹیریل چیزوں میں بھی تجارت ہوتی ہے۔ تو بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے
کہ ان سب چیزوں کو مارکیٹ ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے۔ آخری دفعہ جو مارکیٹ نے 400 پوائنٹ یا 500 پوائنٹ کی مندی کی تھی، یعنی کہ 2 دن پہلے، اس پہ کی تھی کہ مارکیٹ میں ایک نیوز آئی تھی کہ جی آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے مزید جو ہے ڈیمانڈ کی ہے 2% بڑھنے کی، اور اسٹیٹ بینک کا 4 اپریل کو اجلاس بلا لیا جائے۔ چلیں مان لیا کہ 2% انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ 20% آلریڈی آپ کا جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے 22% ہو جائے گا، 24% ہو جائے گا، 25% ہو جائے گا، لیکن اس سے عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جو مہنگائی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، جو ریٹس بڑھنے تھے وہ بڑھ چکے ہیں، جو چیزیں آنی تھی وہ آ چکی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم مارکیٹ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مارکیٹ میں ہر طرف اب یہی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آپ کو یوٹیوب کا چینل دیکھ لیں، کسی ایکسپرٹ کا انالیسس دیکھ لیں، کسی سے بات کر لیں، کسی بروکر سے پوچھ لیں، کسی بروکریج ہاؤس سے پوچھ لیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جی مارکیٹ سے نکلو، مارکیٹ سے نکلو، مارکیٹ سے نکلو، مال بیچ دو، مال بیچ دو، مال بیچ دو، مارکیٹ نیچے جائے گی، مارکیٹ نیچے جائے گی۔ یہاں پہ میں آپ کی ایک بات یہ گوشے گزار کر دوں کہ مارکیٹ اگر نیچے جائے گی بھی تب بھی اسکرپٹس کے ریٹ بہت نیچے نہیں جائیں گے، اور اگر مارکیٹ 100 یا 150 پوائنٹ پلس ہوگی تو اس دن اسکرپٹس کے ریٹس جو ہیں وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہوں گے، پلس ہوں گے۔ یعنی کہ ایک فار ایگزامپل آج جو ہے مارکیٹ نے 100 یا 150 پوائنٹ کی تیزی کی ہے، کل کی تھی 100 یا 150 پوائنٹ کی تیزی، تو کل جو ہے وہ ٹیلی نے اپر لاک کر دیا، بہت سارے اسکرپٹس اور بڑھ گئے، یعنی کہ پورا 1 روپے یا 1.25 روپے کا گین دینا صرف 100 یا 150 پوائنٹس کے جو ہے وہ بڑھنے کے میں، یہ اس کو تیزی کہیں گے آپ۔ اسی طرح سے آج 200 پوائنٹ کی نیگیٹیوٹی ہوئی تو وہی اسکرپٹ جو ہے وہ صرف 20% ڈاؤن ہو گیا، یعنی 20% ڈاؤن ہوا، یعنی کہ 20 پیسے اس نے اپنے اندر سے نکال دیے۔ تو جب کوئی چیز اوپر سے تیزی سے نیچے اوپر جائے گی تو وہ اپنے آپ کو سیٹل تو کرے گی نا، کریکشن تو لے گی، جیسے انڈیکس کریکشن لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیکس کے ہمارا جو انڈیکس، ہماری جو مارکیٹ ہے وہ ان سب تمام چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کر چکی ہے۔ انڈیویجول جو روز کے کام کرنے والے ڈی ٹی ٹریڈر اور روز کے جو ہے وہ کھیلنے والے، وہ مارکیٹ سے کئی دنوں پہلے مارکیٹ سے نکل چکے ہیں، اور مارکیٹ میں اب بیچنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بس یہ وہ روز صرف مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں بالکل لو والیومز ہیں، ڈرائی والیومز ہیں، میوچول فنڈ سیلنگ کر کر کے تھک چکے ہیں، انشورنس کمپنیز سیلنگ کر کر کے تھک چکی ہے۔ اب مال کس کے پاس ہے؟ مال جو ہے وہ صرف کمپنیز اور بینکس کے پاس ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو اسٹرانگ جو مارکیٹ کے اندر پارٹیسپینٹس ہیں وہ ہیں کمپنیز اور بینکس، اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں فورن کارپوریٹس۔ فورن کارپوریٹس کی آپ کو بائنگ پہ نظر رکھنی ہوگی۔ اس مہینے میں، پچھلے 2 مہینوں میں ان کے جو پرچیزنگ نمبر ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ بائی کیا ہے، ای این پی میں بائی کیا ہے، اس کے علاوہ فوڈ سیکٹر میں انہوں نے بائی کیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ادر سیکٹر میں بائی کیا ہے۔ اب کچھ یہاں پہ خبریں بھی ہیں جو میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ کل ایک بہت امپورٹنٹ خبر تھی کہ جو ہے یورپی یونین نے جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ ہائی رسک ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ خبر پہنچی ہوگی۔ اور کل نوید قمر نے، جو آپ کے وزیر تجارت اور برائے اقتصادی امور بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر کو پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند قرار دیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی اب پاکستان کے تاجروں کو یا بزنس مین کو انشاءاللہ یورپی یونین کے اندر یا یورپ کے اندر ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو پچھلے 5 سے 6 سالوں کے درمیان تھا۔ ان کے لیے مشکلیں کم ہو جائیں گی، اور ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں اب آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، لیکن ہماری مارکیٹ نے اس بات کا کوئی امپیکٹ نہیں لیا۔ اس لیے نہیں لیا کہ مارکیٹ کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے ابھی۔ مارکیٹ جب گر رہی ہے اور مارکیٹ ان سب تمام چیزوں کو جب اگنور کر رہی ہے، جو اتنی بری خبریں ہیں، تو مارکیٹ نے اس خبر کا کوئی جو امپیکٹ نہیں لیا۔ اس خبر کا امپیکٹ اس وقت لیتی جب آپ کے ملک کے حالات نیوٹرل ہوتے، جب سچویشنز نیوٹرل ہوتی، مارکیٹ میں بائنگ ہو رہی ہوتی، تو یقیناً اس خبر کے آنے کے بعد مارکیٹ 300 سے 400 پوائنٹ پلس ہو جاتی، یقیناً ہو جاتی، لیکن مارکیٹ نے اس بات کا کوئی بھی جو ہے وہ امپیکٹ نہیں لیا۔ رہا آئی ایم ایف کے لیے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں قرض دے، اور ہمارے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم قرض لیں۔ رہا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، چین جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا سپورٹر ہے، اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جی تمام ممالک مل کے پاکستان کی مدد کریں ان معاشی حالات سے نکلنے کے لیے، نبردست ہونے کے لیے۔
اس کے علاوہ رشیا، ایک طرف ایران، ایک طرف سعودی عرب، یہ پاکستان کی مدد کو کھڑے ہیں الحمدللہ۔ بہت ساری چیزیں آن پیپر نہیں ہیں اور آن نیوز نہیں ہیں۔ کسی بھی ایک دن آپ یقین کیجئے کہ دوران مارکیٹ یہ نیوز آئے گی کہ جی آئی ایم ایف نے جو ہے وہ تمام دوست ممالک نے جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ 5 سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ دیں گے، اور اس کے بعد اگلی ہی رات کو جو ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ اسٹاف لیول معاہدے کو اوکے کر دے گا، اور اگلے دن جو مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس دوران ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، مارکیٹ کے ہمیں لیولز پر نظر رکھنی ہوگی۔ مارکیٹ اگر یہاں سے نیچے جائے گی، جائے گی بھی، تو مشکل سے میرے خیال میں اگر یہ جو 2 دن ہیں رول اوور کے، اس کے اندر اگر مارکیٹ جائے بھی تو میرے خیال میں 200 یا 300 پوائنٹ سے زیادہ کی مندی مارکیٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب مارکیٹ کے پاس نیچے جانے کی جگہ بچی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کل سے ہی پلس ہونا شروع ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میوچل فنڈ نے بائنگ شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کے پاس اب مال بیچنے کو نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنے شارٹس کور کرنا شروع کر دیے ہیں اور وہ اگلے مہینے پہ شفٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو جب بھی شارٹ ریکوری ہوتی ہے وہ اسکرپٹ اوپر جاتا ہے، وہ اسکرپٹ گرنا رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اسکرپٹ کے اندر بھی شارٹس ریکوری شروع ہو گئی ہے اور اگلے مہینے پہ شفٹ ہوں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ شارٹ ریکوری کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مال کو بائی کریں گے، فیوچر میں بھی اور ریڈی میں بھی۔ اچھا، مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے وہ ابھی 39,899 890 کے پاس موجود ہے، یعنی کہ 900 کے قریب۔ تو پہلی جو ہمارے پاس مضبوط ترین سپورٹ ہے وہ ہے 39,800، یعنی کہ یہاں سے تقریباً 100 پوائنٹ نیچے 39,780 اور 800 کے پاس جو مارکیٹ کی سپورٹ ہے بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے۔ خدا نخواستہ اگر مارکیٹ کل کھلنے کے بعد 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے یا اس لیول کے پاس ٹریڈ کرتی ہے تو پھر مارکیٹ وہاں سے 150-200 پوائنٹ کی تیزی کر سکتی ہے، جو کہ مندی کر سکتی ہے، جو کہ تقریباً 750 اور 700 کے پاس بنتی ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ کا جو لیول ہے وہ 550 اور 500 ہے، لیکن میں اس کو 500 سے زیادہ نیچے نہیں دیکھتا۔ 39,550 اور 500 جو ہے وہ مارکیٹ کا اٹ موسٹ ٹارگٹ ہوگا، اگر ہوا بھی تو، جس کے بارے میں 100% شور نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مارکیٹ 39,800 یا 790 یا 780 سے انشاءاللہ باؤنس کرے گی، اور وہاں سے جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ انڈیکس اوپر جائے نہ جائے، لیکن انشاءاللہ چیزوں میں آپ ریکوری دیکھیں گے۔ ہمیں جو ہے بہت پیشنس رہ کے جو ہے وہ بائی کرنی ہے۔ میں آپ کو بہت زیادہ امیدیں نہیں دلا رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امیدیں بالکل ہاتھ سے جانے بھی نہ دیں، کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے اور اللہ کو پسند بھی نہیں ہے اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان اسکرپٹس میں بائی کرنی ہے جو نیچے بالکل جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، جس میں سے سر فہرست جو ہے وہ پیل ہمیں اس لیول پہ بائی کرنا چاہیے۔ 10 روپے کا ریٹ جو ہے وہ پیل جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ڈبل جی ایل کو بائی کرنا چاہیے، یہ ریٹ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ جہانگیر صدیقی JSCL کا ریٹ، STPL کا ریٹ، اس کے علاوہ ATRL، NRL اور PRL، یہ سارے ریٹس جو ہیں وہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ سینرجی، ٹیلی، یہ سب ریٹس جو ہیں وہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہیں۔ ان اسکرپٹس میں بالکل کام نہیں کرنا ہے جو پہلے ہی بہت چل چکے ہیں، جس میں سر فہرست TRG ہے، جس میں جو ہے وہ بہت نیٹ سول ہے، جس میں جو ہے اور بھی بہت سارے اسکرپٹس ہیں جو آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ تو جن اسکرپٹس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ان میں آپ تھوڑا اسٹاک جمع کرنا شروع کریں، PIBTL لے کے جمع کرنا شروع کریں، KEL کراچی الیکٹرک لے کے جمع کرنا شروع کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ WGL، پیل، ویوز، ان چیزوں کو لے کے جمع کرنا شروع کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر تیزی آئے گی اور انشاءاللہ بہت اچھی تیزی آئے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا۔ مزید 2 سے 3 دن جو ہے وہ ابھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کے ہیں۔ انشاءاللہ پیر کے بعد سے جو ہے یہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے، کچھ جو ہے وہ ہماری اقتصادی جو ہے وہ بنیادیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، اور ڈالر اور ہمارے روپی کے اندر بھی استحکام آئے گا، اور انشاءاللہ مارکیٹ بھی بہتر ہوگی۔ لیکن 2 سے 3 دن ہمیں مزید ویٹ کرنا ہے، اور 2 سے 3 دن ہمیں صرف بائنگ کرنی ہے، اور بائنگ ہمیں لیولز پہ کرنی ہے، نیچے کے لیولز پہ لگا کے مال خریدنا ہے، بیچنا نہیں ہے، صرف خریدنا ہے۔
ہاں، اگر آپ کو بیچنے کے خریدنے کے ساتھ ہی ودن اے ڈے اور ودن 24 آورز اگر آپ کو 1 روپے کا گن مل جاتا ہے، بالکل بیچ کے پروفٹ بک کریں اور دوبارہ نیچے لے لیں، نو پرابلم۔ BIPL بائنگ کریں، بینک آف پنجاب بائی کریں، اور HBL بائی کریں، MAPL بائی کریں۔ یہ سارے جو اسکرپٹس ہیں بہت اچھے اور ہاٹ اسکرپٹس ہیں۔ طارق گلاس بائی کریں۔ یہ سارے اسکرپٹس کی آپ کو کال ملتی رہے گی۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، کسی کی باتوں میں دھیان نہیں دینا ہے، اور جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ بہتر ہوگی، اور ضرور بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم سب کی جو ہے وہ مدد کرے، اور ہم سب کو جو ہے کاروبار میں برکت دے، اور آپ لوگ بھی جو سنبھل کے کام کریں، آپ لوگوں کے پورٹ فولیوز بھی محفوظ رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔